المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً. درود پڑھیے گا بابا سے. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. مغفرت فرما. الہی بحق محمد و آل محمد ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق کی نعمت سے مالا مال فرما. اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند سلوات پڑھیں. معزز بزرگان اور محترم دوستوں، تقریباً ابتدائی مجلس ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد قدرت یہ ہوتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ کہتا ہے میں وہ اللہ ہوں جس نے تم پہ اپنی نعمتوں کا اسباغ کیا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. مولا امیر المومنین نے اپنے ایک ماننے والے شاگرد کو جناب کمیل کو ایک دعا تلقین فرمائی تھی جو آج کل دعائے کمیل کے نام سے معروف ہے. اکثر شب جمعہ اس دعا کو پڑھنے کی رسم ہے، رواج ہے. اس دعا کے آخر پہ مولا نے جو تلقین فرمایا اس میں بھی یہ ہے کہ یا سابغ النعم، اے نعمتوں کے اسباغ کرنے والے. میں کل ہی مولا امام حسین کا ایک خطبہ 10 محرم کے دن کا پڑھ رہا تھا. میری معلومات میں پہلی مرتبہ یہ خطبہ میرے مطالعے میں گزرا. اس میں بھی سید الشہداء اللہ کو سابغ النعم قرار دیتے ہیں، یعنی اللہ اپنے آپ کو بھی سابغ نعم کہتا ہے. مولا علی بھی اللہ کو سابغ نعم کہتے ہیں. مولا حسین بھی اپنے آپ کو سابغ نعم کہتے ہیں.
میں نے ابھی تک بحیثیت طالب علم سابق کا ترجمہ نہیں کیا، وہی سابق ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ بھی اپنے آپ کو سابق کہتا ہے، مولا کائنات بھی اللہ کو سابق کہتے ہیں، مولا سید الشہداء بھی اللہ کو سابق نعم کہتے ہیں۔ سابق نعم کا معنی بحیثیت طالب علم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سابق نعم کا معنی نعمتیں دینے والا نہیں ہوتا۔ آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ سابق نعم کا مطلب نعمتیں دینے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سابق عربی زبان میں جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے منجد میں، لغت میں، یہ عام طور پہ بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نعمتیں دینے والا نہیں، اس لیے جو چیز دی جائے وہ گن گن کے دی جاتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو چیز دی جائے وہ گن گن کے دی جاتی ہے۔ اور سابق کا معنی نعمتیں دینا نہیں بلکہ نعمتیں برسانا ہے۔ سابق کا معنی نعمتیں برسانا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے کہ سابق کا معنی نعمتیں برسانا ہے، یعنی جس طرح بارش کے قطروں کو نہیں گنا جا سکتا، ایسے ہی اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نعمتیں برسانے والا ہے، نعمتیں دینے والا نہیں۔ یہ دینا چھوٹی بات ہے، وہ نعمتیں برساتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ابتدائی مجلس ہے، انشاءاللہ آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا، ہم اپنے وجود سے لے کے اس کائنات کی ہر شے پہ غور کریں تو ہر شے اللہ کی نعمت ہے۔ وہ کریم ذات ہے جس نے ہم پہ اتنی نعمتوں کو برسایا ہے کہ جس کی حد نہیں۔ واقعہ ہمارا چلنا نعمت ہے، ہمارا پھرنا نعمت ہے، ہمارا اٹھنا نعمت ہے، ہمارا بیٹھنا نعمت ہے، ہمارا لیٹنا نعمت ہے، ہمارا سونا نعمت ہے، یہ مجلس عزا نعمت ہے، فرش عزا نعمت ہے۔ کائنات کی ہر شے ہمارے لیے نعمت ہے۔ قرآن حکیم کی ہی آیت ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ بھی جاؤ تمہارے بس کا روگ ہی نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے، تم گن سکتے۔ بڑا بندہ ناشکرا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس نعمتیں نہیں، لیکن واقعاً اگر بندہ غور کرے، اگر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے کہا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کچھ چیزیں ہم سمجھ رہے ہیں نعمتیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے،
آپ کی توجہ ہو گئی ہے؟ میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے نعمت ہے۔ چلو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار تو نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی نعمتوں کو گن تو نہیں سکتے، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جب ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے نا، ہم کم از کم یہ تو سوچیں کہ وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کے صدقے میں پوری کائنات ملی ہے۔ آپ کی بہت اچھا استقبال آپ کا، واقعاً آپ کی توجہ ہے جو صاحبان تشریف فرما ہے۔ پتر بیٹھ جاؤ، پتر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار تو نہیں کر سکتے، لیکن اتنا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اتنا تو سوچیں کہ یہ ساری نعمتیں کس نعمت کے صدقے میں ملی ہیں۔ پوری توجہ ہے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حدیث تو لمبی ہے، اس کی طرف مجھے جانا بھی نہیں، لیکن اس میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جب یہ پانچوں اکٹھے ہو گئے نا، چادر کے نیچے پانچوں اکٹھے ہو گئے، جبریل نے پوچھا من ہؤلاء، یہ ہیں کون؟ جب کہا نا یہ ہیں کون، تو اللہ کہتا ہے ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ میں نے پوری کائنات کو ان پانچ کے صدقے میں پیدا کیا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے توجہ فرما لی ہے۔ جملہ کہا کرتا ہوں، آ گیا ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے پوری کائنات کو ان پانچ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کہا کرتا ہوں، اللہ ہیں ہی پانچ، ان پانچ کیوں کہا؟ جب ہیں ہی پانچ، ان پانچ کیوں کہا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بھی اجازت لے کے ان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ جبریل نے بھی اجازت لے کے ان کے ساتھ بیٹھ جانا ہے۔ جب جبریل ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جبریل ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا ہو گیا ہے۔ جبریل ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا ہو گیا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے گا نا، یہ جملہ عام طور پہ میں کہا ہی کرتا ہوں، پھر توجہ ہے آپ کی، مسلمان غور تو کر۔ اور جب سید الملائکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان جیسا نہیں ہو سکتا تو 14ویں صدی کا بد شکل ملا ان جیسا کیسے ہو سکتا؟ تیری عقل کے اتنے پیا پرسا نور خاک دے نال ملانا ہے، او جدا پڑھے کرما انہوں کے خاکی پیو چھٹی نہ کرا۔ نعرہ تکبیر، لولا کا لما خلقت الافلاک یا محمد، لولا کا لما خلقت الافلاک یا محمد، اے مصطفیٰ اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ آپ کی توجہ ہے، میں نے دو جمعے دو حدیثیں بیک وقت پڑھی ہیں، ایک 5 کے بارے میں پڑھی ہے، ایک مصطفیٰ کے بارے میں پڑھی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے
کہ دونوں حدیثوں میں فرق ہے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا مصطفیٰ کے لیے، ایک مرتبہ کہا ان 5 کے لیے. نہیں، فرق نہیں. اس لیے کہ جب چادر کے نیچے آئے ہیں نا تو جبریل آیا ہے. جبریل نے آ کے کہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول اللہ آپ پہ سلام ہو. تھے 5 سلام صرف مصطفیٰ پہ. میں آپ کی خدمت میں آنے والا ایک طالب علم، آج بھی اصول ہے سلام کرنا ہو، اگر 5 بندے بیٹھے ہوں تو یا سب پہ اکٹھا سلام کہہ دیں. السلام علیکم کہیں. علیکہ کا مطلب ہے آپ پہ، علیکم کا مطلب ہے تم سب پہ. یا تو سب پہ سلام کیا جائے یا علیحدہ علیحدہ سب پہ سلام کیا جائے. 5 بیٹھے ہوں تو علیکہ نہیں کہا جا سکتا. جبریل جیسا فرشتہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو. بات بڑی دقت کی کہہ رہا ہوں اور میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں. آگے کہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہیں 5، سلام ایک پہ کیا ہے جبریل نے. جبریل ہمیں تو نبی نے بتایا ہے علیحدہ علیحدہ سلام کیا جائے یا قم کہا جائے. تم نے قم نہیں کہا، علیکہ کہا ہے. اے رسول اللہ آپ پہ سلام ہو. تو میں سمجھتا ہوں جب جبریل آئے ہیں تو یہ چادر زہرا کا معجزہ ہے. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. چادر زہرا کا معجزہ ہے کہ جبریل کو چادر کے آگے فقط محمد نظر آ رہے تھے. یا یوں سمجھیے یا یوں سمجھیے کہ علیحدہ علیحدہ ہو تو مصطفیٰ ہوتا ہے، مرتضیٰ ہوتا ہے، مجتبیٰ ہوتا ہے، سید الشہداء ہوتا ہے، زہرا ہوتی ہیں. اکٹھے ہو جائیں تو سارے محمد ہوتے ہیں. میں 5 کہوں یا 1 کہوں، میں سب کہوں یا محمد کہوں، ہیں سارے کے سارے محمد، ہیں سارے کے سارے محمد. اور آپ کی توجہ ہے واقعاً ابتدائی مجلس میں جیسے آپ توجہ فرما رہے ہیں یقیناً مجھے پڑھنے کا حوصلہ جو ہے وہ مل رہا ہے. یہ سارے کے سارے محمد ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. یہ ساری نعمتیں ہمیں مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ. سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ. ابھی قرآن کی آیت سنیے گا، آپ سنتے رہتے ہیں بے فیض مجالس. یہ دعویٰ ہی نہیں کہ نئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جب نعمت ملے نا تو اللہ نے قرآن میں سند عطا کی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر کوئی نعمت تمہیں مل جائے تو اس کے بعد اگر تم اس نعمت کی قدر کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو تو تمہیں اور نعمتیں دوں گا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یعنی جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ غور فرما رہے ہیں نا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اگر تم نعمت کے ملنے پہ اس نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس نعمت کی قدر کرو تو اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا کرے گا. آپ کی توجہ ہے مصطفیٰ جیسی نعمت کے ملنے کے بعد 2 طبقے تھے. ایک وہ کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی قدر کی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا. ایک وہ کہ جنہوں نے نہ مصطفیٰ کی قدر کی نہ اللہ کا شکریہ ادا کیا. جنہوں نے مصطفیٰ کی قدر نہیں کی انہیں مصطفیٰ کے بعد کوئی نعمت نہیں ملی. انہیں مصطفیٰ کے بعد کوئی نعمت نہیں ملی. اور جنہوں نے مصطفیٰ کی قدر کی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا انہیں مصطفیٰ کے بعد علی ملے. ہر بندے کی قسمت میں ہی نہیں علی. علی ہر
بندے کی قسمت میں ہی نہیں۔ علی اسے ملتا ہے جو نبی کی قدر کرے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، علی ملتے ہی اسے ہیں جو مصطفیٰ کی قدر کرے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ شکر گزار بندے ہیں آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ نے مصطفیٰ کے بعد علی عطا کر دیے۔ آپ کی توجہ ہے، میں نہیں بات کر رہا کہ میں نہیں بات کر رہا ہوں، علی ملے آپ نے پھر شکریہ خالق ادا کرنا شروع کر دیا۔ جب علی پہ شکریہ خالق ادا کیا اللہ نے حسن دے دی، حسن پہ شکریہ خالق ادا کیا اللہ نے حسین دے دی، حسین پہ شکریہ خالق ادا کیا اللہ نے زین العابدین دے دی، اللہ نے زین العابدین پہ ہم نے شکریہ ادا کیا محمد باقر دے دیے، محمد باقر پہ شکریہ خالق دیا جعفر و صادق مل گئے، جعفر و صادق پہ شکریہ خالق ادا کیا موسیٰ کاظم مل گئے، موسیٰ کاظم پہ شکریہ خالق ادا کیا علی رضا مل گئے، علی رضا پہ شکریہ خالق ادا کیا محمد تقی مل گئے، محمد تقی پہ شکریہ خالق ادا کیا علی نقی مل گئے، علی نقی پہ شکریہ ادا کیا حسن عسکری مل گئے۔ اللہ نے کہا تم بڑے شاکر بندے ہو، میں جب بھی نعمت دیتا ہوں تم شکر میں بیٹھ جاتے ہو، بس 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 اب تمہارا شکر دائم رہے میری نعمت قائم رہے۔ جو قیامت تک رہنے والی ہے، نعمت دائم مستقل رہنے والی نعمت۔ آپ کی توجہ ہے، جب یہ نعمت آئے گی ظہور کرے گی نا تو مریم کا معصوم بیٹا نیچے اترے گا۔ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، مولانا مودودی کے جملے، جماعت کھڑی ہو چکی، امام آگے بڑھ گئے ہوں گے، عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، عیسیٰ آسمان سے اتر کے جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے، امام پلٹ کے دیکھ کے کہیں گے، وہ ان کے نزدیک امام پیش نماز ہے، امام سے مراد امام معصوم نہیں۔ صلوات پڑھیے گا آپ گھبرائیے گا نہیں، شاہ صاحب مجھے کہہ گئے ہیں مرضی سے میں نے پڑھنا ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا، آپ غور فرما رہے ہیں۔ جب مولانا مودودی عام پیش نماز اس وقت کا حاضر امام، وہ سمجھ کے کہتے ہیں امام آگے بڑھ چکا ہوگا، عیسیٰ آ جائیں گے، امام پلٹ کے دیکھ کے کہیں گے آپ معصومہ ماں کے معصوم بیٹے ہیں، نبی ہیں، آپ جماعت کرائیے، وہ کہیں گے نہیں آپ امام ہیں۔ میری توجہ ہے آپ سے بات کی، آپ امام ہیں، آپ امام ہیں، مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے، چھوڑ رہا ہوں اس بات کو، آپ امام ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو مجھے کہنے دیجئے گا نا، جب معصومہ ماں کا معصوم بیٹا علی کے 11ویں جانشین کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تو مکے کا کوئی بدو علی کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بڑی نوازش، آپ کی توجہ، سب سے بڑی نعمت کا نام ہے مصطفیٰ، اور یہ ایسی نعمت ہے کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ اللہ اکبر، یہ وہ نعمت ہے کہ جو مصطفیٰ کی رسالت کی گواہ ہے۔ وہ بات کو میں آپ تک پہنچا کے اجازت لے لوں گا۔ ہر چیز نعمت ہے لیکن مصطفیٰ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اے رسول، کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ تمہیں نبی نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں مانتے تو نہ مانیں، قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ تیری رسالت پہ دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے، ایک عالم کتاب ہے، ایک اللہ ہے، عالم کتاب ہے۔ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے وضاحتوں کے لیے۔
علماء فرماتے ہیں سنی شیعہ متفق فرماتے ہیں ایک اللہ ہے، عالم کتاب سے مراد علی ہے، عالم کتاب سے مراد علی ہے، وضاحتوں میں نہیں جاتا، حوالے نہیں دیتا، ویسے مجھے پتا ہے ایک اللہ گواہ ہے رسالت کا، ایک عالم کتاب یعنی علی۔ اس کا مطلب یہ کہ مصطفیٰ کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک علی۔ یہ میں جب اذان دیتا ہوں تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ساتھ والی مسجد والا جب اذان دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس مسجد والا کیا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس طرف والا گواہی دیتا ہے کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ ہر مسجد والا یہ کہتا ہے، ہر مسجد والا کہتا ہے کہ میں گواہ، میں گواہ، میں گواہ۔ اللہ کہتا ہے محمد کی رسالت کے فقط دو گواہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ بات ایک میرے ذہن میں آئی ہے جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں مولویو تمہیں میں رسالت کا گواہ نہیں مانتا، محمد کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک علی ہے۔ اے اللہ تو ہم کو گواہ مانتا کیوں نہیں؟ کہا گواہ وہ ہوتا ہے جو بیٹھے نہ، گواہ وہ ہوتا ہے جو بیٹھے نہ، اور مقدمے کی بنیاد ہی گواہ ہوتا ہے۔ اگر گواہ بیٹھ جائے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، گواہ بیٹھ جائے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ گواہ وہ ہونا چاہیے جو نہ ڈرے نہ لالچ میں آئے۔ آپ کی توجہ ہے؟ گواہ وہ ہونا چاہیے جو نہ ڈرے اور نہ لالچ میں آئے۔ یہ کوئی کیس ہو جائے نا، گجرات میں یہ بات کرنا ذرا آسان ہے، اللہ معاف فرمائے، اگر کوئی قتل ہو جائے تو جن کا کاروبار ہے نا اس طرح کا، جن کے لیے مسئلہ بن گیا ہے، خاندانی بہر جو ہیں وہ ہو گئے، اگر کوئی قتل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تھوڑا سا مقدمہ آگے چلنے دو، گواہ بٹھا لیں گے، اس لیے کہ گواہ بیٹھ جائے مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور گواہ کے بٹھانے کے طریقے کیا ہیں؟ چند دن گزر جائیں، پیسے لے کے گواہ کے گھر چلے جائیں، یار پیسے لے لو گواہی سے مکر جاؤ۔ اگر وہ بڑا اکڑ خواہ ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں گواہی سے نہیں بیٹھوں گا، پیسے نہیں لوں گا، تو کلاشن کوف لے کے اس کے گھر چلے جائیں۔ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ تیری جان کو خطرہ ہے۔ گواہ کے بٹھانے کے دو طریقے ہیں، یا لالچ دیا جائے یا خوف دیا جائے۔ آپ کی پوری توجہ ہے؟ اب میری سمجھ میں آیا مولویوں کو اللہ نے گواہ رسالت مانا کیوں نہیں، جو ایک سوٹ پہ بک جائے اس کو گواہ رسالت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو نہ لالچ میں آئے نہ خوف میں آئے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں گواہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کو بھی دیکھ کے کہے اللہ علی تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہے نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہے، بلکہ علی تو تیری بھی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ جان نبی جان دنیا دار کی شان جان دینے انبیاء ملائکہ نہیں سمجھ سکے یہ راز جو رب ایمان دینے علم خزے دا موسیٰ نہ جاندہ سی، یہ لفظ پاک قرآن دینے اپنی خاکی نہیں سمجھ سکتا، اس کے شان کیا نہیں نعرہ حیدری۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ گواہ وہ ہونا چاہیے جو نہ لالچ میں آئے نہ خوف میں آئے۔ لو بات کو میں ختم کر رہا ہوں، نبی کی رسالت کا گواہ اللہ ہے اور علی۔ اچھا نبی نے ساری زندگی جنگیں نہیں کی، ایک سلو بھی کی،
اور صلح کا نام ہے صلح حدیبیہ۔ جب صلح حدیبیہ ہونے لگی شرائط بڑی عجیب تھی۔ اب جانتے ہیں میں بے ربط باتیں نہیں کرتا، شرائطیں بڑی عجیب تھی۔ شرائط طے ہوئی، ان میں طے تھا کہ اگر کوئی مکے کا کافر مسلمان ہو کے مدینے آ جائے، کافروں نے کہا ہم نے واپس لے لینا۔ اگر کوئی مدینے کا مسلمان کافر ہو کے مکے آ جائے ہم نے نہیں دینا۔ اچھا سادہ لفظوں میں کہوں، ہمارا چلا جائے تو ہم نے واپس لے لینا، تمہارا آ جائے ہم نے نہیں دینا۔ شرط ایسی تھی کہ بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئی۔ فرماتے ہیں جتنا محمد کی رسالت پہ آج شک پڑا پہلے نہیں پڑا۔ اس کا مطلب یہ کہ شک پہلے بھی پڑتا تھا، آج ذرا زیادہ پڑا، آج ذرا زیادہ پڑا۔ تو آپ کی توجہ کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں میدان سے بھاگ گیا تھا، فلاں فلاں میدان سے بھاگ گیا تھا، فلاں فلاں میدان سے بھاگ گیا تھا، میری سمجھ میں تو آپ ہی نہیں آئے۔ اور جن کے قدم صلح میں نہ لگے، قدم صلح میں نہ لگے، جنگ تو کام ہی بڑا مشکل ہے۔ لو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جس ہاتھ میں خیبر میں علم تھا اسی ہاتھ میں حدیبیہ میں قلم تھا، اسی ہاتھ میں حدیبیہ میں قلم تھا۔ قلم کاغذ علی کے ہاتھ میں آیا، علی نے لکھا یہ سلو کافروں کے وکیل سہیل اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہو رہی ہے۔ نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ سلو کافروں کے وکیل سہیل اور محمد الرسول اللہ کے درمیان ہو رہی ہے۔ یہ جملہ لکھا، کافروں کا وکیل سہیل اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کے کہتا محمد اگر تمہیں رسول مانتے ہو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تمہیں رسول ہی تو نہیں مانتے، علی کو کہو کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ دے۔ جب کہا نا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دے، نبی دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، یہ مجھے نبی نہیں مانتا، محمد بن عبداللہ بھی لکھ دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، رسول اللہ کا لفظ کاٹ بھی دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، علی نے قلم کاغذ نبی کے سامنے رکھا اور رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ مدعی نبوت ہیں، میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، مدعی دعویٰ واپس لے سکتا ہے، گواہ گواہی نہیں بدل سکتا۔ رسول اللہ کے لفظ کو حرف غلط کی طرح نہ مٹائے اسے علی کہتے ہیں۔ کاش دنیا علی کو پہچان لیتی، زہرا زادیاں بازاروں میں نہ جاتی۔ پرانے سننے والے آپ لوگ ہیں، کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا، ثواب کی خاطر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چاند جلے ہوئے خیموں کی طرف چاند بے پلا نہ اٹھائے، چاند جلے ہوئے خیموں کی طرف چاند بے پلا نہ اٹھائے، اور زہرا زادیوں کو سوار کر دیا گیا جیسے کر دیا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ کربلا کے واقعے میں ایک مظلومہ ہے جس کی زندگی کم ہے، مصائب زیادہ۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، جس کی زندگی کم ہے، مصائب زیادہ۔ علماء فرماتے ہیں ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی، اور بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی تپتی ریت پہ گئی۔ سید و غیر سید و عزادارو، کربلا کی تپتی ریت سے یہ مظلومہ اٹھی نہیں بلکہ اٹھائی گئی، اور جب اٹھائی گئی ہے نا تو
بے پلانا اونٹ کی کوہان پہ گئی۔ علامہ عسکری صاحب کے جملے ہیں جو اکثر پڑھا کرتا ہوں۔ علامہ عسکری صاحب کہتے ہیں یہ قافلہ چل کے تھوڑی دور گیا تھا، شمر بے غیرت قریب آیا، آگے کہتا ہے میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے حسین محبت کرتے تھے، یہ کوئی نرمی کرنا چاہتا ہے؟ نہیں عزادارو، یہ دیکھ کے کہتا ہے ہر کوئی دو دو ہو کے سوار ہو سکتا ہے۔ اس بچی سے حسین کو محبت تھی، اسے تنہا سوار ہو۔ عزادارو سوار کر دیا گیا جیسے کر دیا گیا، چند قدم سواری گئی تھی، مظلومہ اس پہ رہ نہیں سکی۔ عسکری صاحب کے جملے بڑے ادب سے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزادارو اب شمر بے غیرت قریب آیا ہے، اس نے آ کے مظلومہ کو اونٹ کی کوہان پہ اس طرح سوار کیا ہے کہ اگلی منزل پہ اتارا گیا تو سکینہ کا کرتا بھی سرخ ہو چکا تھا، اونٹ کی کوہان بھی سرخ ہو چکی تھی۔ اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ تھی۔ عزادارو قافلہ چلتے چلتے پہنچا ہے کوفہ میں، بازار کوفہ میں جب قافلہ پہنچ گیا ہے نا، اب ایک اونٹ ہے جس پہ ایک مخدومہ زینب ہے، چولی میں جناب سکینہ ہے۔ عزادارو گرمی عین شدت کی تھی، دوپہر کا وقت تھا، بدماشوں کی بھیڑ تھی، بے غیرت کا دربار ابھی سجا نہیں تھا، زہرا زادیوں کا قافلہ تھا۔ بے غیرت نے کہا قافلے کو روک دو۔ عزادارو قافلہ رک گیا۔ جب بڑی دیر تک قافلہ رکا رہا نا، گود میں بیٹھی ہوئی میری مخدومہ نے ایک مرتبہ پھوپھی کی طرف دیکھا، دیکھ کے سر، عزادارو سر کا جھکانا تھا۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹی کچھ کہنا چاہتی تھی تو کہو، کیا کہنا چاہتی تھی؟ عزادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں کیا کہوں آپ مجبور ہیں، کیا کہوں آپ مجبور ہیں۔ عزادارو جب کیا ہر کہا نا کیا کہوں آپ مجبور ہیں، جناب زینب دیکھ کے کہتی ہے بیٹی کہو، ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے۔ عزادارو جب کہا نا ہو سکتا ہے تیری خواہش پوری ہو جائے، جناب سکینہ دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر پوچھنا چاہتی ہو تو اس گرمی میں تھوڑا سا پانی چاہیے۔ عزادارو ساکی یہ کوثر کی بیٹی کا سر جھک گیا، پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا۔ جب سر جھکا ہے نا، چھت پہ ایک عورت تھی جو دیکھ رہی تھی، بچی نے پانی مانگا ہے، بڑی پانی دے نہیں سکی۔ عزادارو وہ بھاگ کے گئی، پانی کا ایک جام لے کے آ گئی، پانی کا جام لے کے میری مخدومہ کی طرح منہ کر کے اس نے ایک جملہ کہا، وہ دیکھ کے کہتی ہے قائدان اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، قائدن اس بچی کو کہو کہ پانی پی لے۔ عزادارو مخدومہ نے پانی لیا، جناب سکینہ کو دیا۔ جناب سکینہ پانی پینا چاہتی تھی کہ وہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن جب یہ بچی پانی پی لے نا تو اسے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی۔ عزادارو یہ جملہ سننا تھا، میری مخدومہ نے جلدی سے جناب سکینہ کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی لجپال کی بیٹی ہے، پانی بعد میں پینا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر، پہلے اس عورت کے لیے دعا کر۔ عزادارو میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے عورت بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ یہ دیکھ کے کہتی ہے قائدن اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے، الہی جیسے یہ یتیم ہوئی ہے نا میری اولاد یتیم نہ ہو، میری اولاد یتیم نہ ہو۔ عزادارو میں کہا کرتا ہوں جناب سکینہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا میں جل گیا تھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلا کے کہا الہی میری یتیمی کا واسطہ اس عورت کی یہ اولاد یتیم نہ ہو۔ عزادارو دعا ہو گئی۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ جب کہا نا تیری دوسری دعا کیا ہے، وہ عورت دیکھ کے کہتی ہے قائدن اس بچی کو کہو کہ یہ دعا کرے الہی مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب۔
مجھے ایک مرتبہ مدینے جانا نصیب ہو۔ عزاداروں، مدینے کا نام آنا تھا۔ جو مخدومہ پلٹ پلٹ کے بچی کی طرف دیکھ رہی تھی نا، اب نہیں بچی کی طرف دیکھا بلکہ چھت والی عورت کی طرف دیکھ کے میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں عورت تو مدینے کیوں جائے گی؟ مدینے میں تیرا کون رہتا ہے؟ کہتی ہے قیدت تجھے پتہ نہیں، مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں۔ عزاداروں، جب کہا نا مدینے میں میرے مرشد رہتے ہیں، ایک مرتبہ یہ جملہ کہنا تھا۔ مخدومہ دیکھ کے کہتی ہیں سچ بتا، تو نے مرشدوں کو ملنے جانا ہے یا مرشد زادی کو ملنے جانا ہے؟ عزاداروں، یہ جملہ کہنا تھا۔ یہ چھت والی عورت دیکھ کے کہتی ہے قیدن تو قیدن ہے نا، تجھے معاف کرتی ہوں، ورنہ جس کو میں نے ملنے جانا ہے نا، میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی، میں اس کا نام اس بازار میں نہیں لے سکتی۔ عزاداروں، یہ جملہ کہنا تھا۔ میری مخدومہ دیکھ کے کہتی ہے ام حبیبہ، قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں، قرآن پڑھتی رہی پہچانا نہیں۔ اب جو پہچان گئی نا یہی زینب ہے۔ سر پیٹ کے کہتی ہے مخدومہ، اگر آپ زینب ہیں تو جس پہ مان کیا کرتی تھی وہ عباس کا الظالمین وسيعلم الذين